ہمیں حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے. جو اصل حقیقت ہے، جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سچ کا سامنا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سچ کو ایکسیپٹ کرنے والا یہی صحیح مسلمان ہے. اصل معنوں میں جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، کسی بھی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اگر کوئی قوم، کوئی گروپ، کوئی جماعت اگر وہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ بائی دی فورس اس کو ہدایت پر نہیں لانے والا. اور یہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ عمل نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، مخلصی نہیں ہے، ہر اعتبار سے کرپشن ہے، ہر اعتبار سے چیٹنگ ہے، ہر ایک اعتبار سے دھوکہ دھڑی ہر کام کر رہے ہیں، اور دل میں یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، بس کافی ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، بس اتنا کافی ہے. قرآن مجید اب تک جو ہم پڑھ کر آئے ہیں اس میں دیکھ لیجئے کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے، نمازیں سب سائیڈ میں رکھ دو، قرآن اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوئی فکر نہ کرو، اور بس صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا تمہیں بخشنے کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. اس کو یاد رکھیں، جو جتنا زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والا ہوگا، عبادات کرنے والا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوگا، یاد رکھیں میری بہنوں، دنیاوی زندگی میں اس کے اوپر آزمائش بڑھ کر آئے گی. اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے انبیاء کرام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان کو منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے. مخلص بندے ہوتے ہیں انبیاء کرام، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش کے اعتبار سے انبیاء کرام کو ہی چنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی کسی بھی تکلیف میں ہو تو میرے حالات زندگی یاد کر لینا. غذا کی کمی ہو، تنگ دستی ہو، بھوک سے لڑ رہے ہو، اس وقت بھی ہمیں نبی علیہ السلام کو یاد کر لینا ہے. ان کی آئلی زندگی ذرا پڑھ کر تو دیکھیں. غزوہ خندق رمضانوں میں روزے کی حالت میں کھود رہے ہیں. مدینے کے 3 اطراف 40 گز کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر، گہرائی کے برابر خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے، چٹیل میدان ہے. ان کو روزے کی حالت میں کھودا جا رہا ہے، اور روزہ کھولنے کے لیے بھی کوئی دسترخوان نہیں سجے ہوئے ہیں. ایک کھجور، اس میں سے بھی 2-3 صحابہ حصہ لگا رہے ہیں. یہ حال تھا. صحابہ کرام اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. جب وزن اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ بھوک کے مارے برا حال ہے. نبی علیہ السلام اس کو سائیڈ میں لے کر گئے. اس شخص نے اپنے پتھر دکھائے، پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا دامن اٹھا کر اپنے پیٹ کا حال دکھایا کہ دیکھو میرے صحابی، تم غم نہ کرو، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو نبی بھی اس حال سے گزر رہے ہیں. ہمارے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں جو ہم بخشے بخشائے جنتی ہوں گے، کنفرم جنتی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں غازہ میں جو میرے مسلمان بہن بھائی بچے قربانی دے رہے ہیں، آخرت میں یقیناً ان کے لیے اجر عظیم ہے. لیکن یاد رکھیں، باقی تمام مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہو سکتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں شاید صرف اور صرف اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے. ہم نے شاید صرف اس بات کو ہی ان کی سب سے بڑی سپورٹ سمجھ لیا ہے، جبکہ ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ آج کے ٹائم میں ہماری ضروریات زندگی اس طریقے سے اسرائیلی پروڈکٹس کے اعتبار سے ہم مفلوج ہو چکے ہیں ان کے سامنے. یہ جو ہم نیٹ یوز کر رہے ہیں نا، ابھی ہم اس وقت قرآن کی کلاس کے لیے جڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی 3% امریکہ کو جاتا ہے. ہم جو بجلی استعمال کر رہے ہیں، ہم جس پانی کی موٹر کو چلانے کے لیے اپنی پانی بھرنے والی ٹنکی کے لیے موٹر چلاتے ہیں، وہ بجلی بھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا، اس بجلی کا بھی 2% امریکہ کو جاتا ہے. اس چیز سے ہم چاہ کر بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اصل ہماری جو سپورٹ ہونی چاہیے اس کو یاد رکھیں. روحانی اعتبار سے دعائیں، وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں کثرت سے. جتنی ہچکیاں لے کر ہم اپنی ضروریات مانگتے ہیں نا، سجدے میں آنسو بہاتے ہیں، یہ ہمیں اپنے اسرائیلی بہن بھائیوں کی مضبوطی کے لیے کہ وہ ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، ہماری ذمہ داری تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو صرف اور صرف 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کر لی، یا مختصر تھوڑا سا حصہ قرآن مجید کو دے دیا. قرآن مجید
ہمیں جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ سنیں، پڑھیں، اور پھر ذرا اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں کیا ہماری زندگی اس قرآن کے احکام کے مطابق ہے؟ اخلاقیات 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 کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کے اعتبار سے جب میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال پوچھا گیا کہ امی عائشہ، نبی علیہ السلام کی اخلاقیات، ان کا جو مزاج تھا وہ کیا تھا، کیسا تھا؟ تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن ہے وہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اگر قرآن کسی جسم کو اختیار کرتا، یعنی کہ انسانی مجسمے میں اگر قرآن نازل ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات میں سے جو ایک ایک ارکان، ایک ایک ان کی ادا، ایک ایک ان کا لفظ، وہ سب کچھ جو نکل رہا ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ قرآن نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتابی شکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو سب سے پہلی وحی کی جو 5 آیات آئی ہیں نا سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، انسان کو الگ سے پیدا کیا، خون کی پھٹکی کہہ لیجئے، جمع ہوا خون کہہ لیجئے، گوشت کا لوتھڑا کہہ لیجئے، یا لٹکتی ہوئی جوں جس کو کہتے ہیں، جوک سے پیدا ہوا ہے نا، لیچ کہتے ہیں اس کو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کی تو حقیقت یہ ہے جو انسان اپنے آپ کو اکڑ رہا ہے، انسان کی اکڑ توڑنی ہے، انسان کے اپنے اندر جو غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اس کو توڑنا ہے، ایگو وہ ختم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو ضرور اپنے ہاں قبول و مقبول فرمائے گا۔ یقیناً ہم ان کی اس قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، ان کی آسانی کے لیے بھی دعا گو ہیں، لیکن ابھی جو میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی اس حقیقت کی طرف یاد دہانی کروانے کے لیے کہ ہمیں آج موقع ہے اپنے آپ کے کردار کو درست کر لیجئے، ورنہ آنے والی نسلیں جو ہم پیدا کر رہے ہیں وہ ریبوٹ ہوں گی، احساس نہیں ہوگا ان کے اندر، زندہ چلتی پھرتی مشینیں ہوں گی، ماں کا درجہ کیا ہے یہ بچے نہیں سمجھ پائیں گے، باپ کی کیا حیثیت ہے، باپ کی کیا قربانی ہم نہیں سمجھ